الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگن لا تعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے وہ پاک باز نفوس قدسیہ صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہو تبع تابعین ہو محدثین اعظام ہو ائمہ کرام ہو فقہاء اعظام ہو مجتہدین اسلام ہو محققین اسلام ہو منصرین اسلام ہو مجاہدین اسلام ہو یا شہداء اسلام اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو ہم گنہگاروں کو ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین
بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، رمضان المبارک کی خیر و برکات سے ہم مستفید ہو رہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک، اس ماہ مقدس میں کی ہوئی عبادات اور سر انجام دیے ہوئے اعمال صالحہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ مبارک جو پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے فیض و برکات کو برساتے ہوئے دھیمے دھیمے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ حضرات، اس ماہ مقدس میں، اس ماہ مبارک میں جو عبادات کا سلسلہ اور جو اعمال صالحہ کا سلسلہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے، اعمال صالحہ، عبادات، مناجات، دعا و استغفار، توبہ و استغفار، صدقات و خیرات کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مقدس میں ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ ہم دیگر عبادات میں اضافہ کرتے ہیں، نماز کا اہتمام جہاں پہ ہم بالاہتمام کرتے ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل اور سنن کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، خیرات ادا کرتے ہیں، عطیات ادا کرتے ہیں، اسی طرح دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ، ان دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں کرنے والا ایک خاص کام کہ جس کی بدولت اللہ کے ملائکہ، اللہ کی نورانی مخلوق جناب اللہ کے ملائکہ بھی انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں رحمت کرتے ہیں، دعائیں بخشش کرتے ہیں۔ حضرات، ان اعمال کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور وہ اعمال کون سے ہیں، وہ معاملہ کون سا ہے کہ جن کی بدولت اللہ کے ملائکہ، اللہ کے مقرب فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انسان اپنی پرواہ کرے نہ کرے، انسان اپنے لیے کچھ مانگے نہ مانگے، انسان اپنے لیے کچھ کرے نہ کرے، لیکن کچھ ایسے امور ہیں کہ جن کا اہتمام انسان اہتمام کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ کر لے تو انسان اپنے لیے کچھ مانگے نہ مانگے، اللہ کے مقرب فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے اس کی بخشش اور رحمت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرات، وہ کام کون سا ہے؟ وہ مختصر سا کام، وہ ایسا کام کہ جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا مقصد قرار دیا ہے، عبادات کا خلاصہ قرار دیا ہے، اور وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ دعا ہے، اور دعا کے متعلق ہی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی سب سے عظیم تر عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اور دعا کو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا مقصد قرار دیا ہے۔ اس لیے حضرات، ہمیں ہر نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر
ان ایام میں، رمضان المبارک کے لمحات میں، رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ہر نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ نماز کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیان جماعت کھڑی ہونے سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ تہجد کے وقت دعا کرنی چاہیے، نماز میں دعا کرنی چاہیے، نماز کے بعد وطر کے دوران دعا کرنی چاہیے، اور مختلف مواقع پہ ہر موقع پہ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر اللہ توفیق دے نماز تراویح ادا کرے وطر کے بعد، اور پھر اگر اللہ توفیق دے تو رات کے آخری پہر پھر تہجد کے وقت اللہ سے خصوصی طور پہ دعا کرے، مناجات کرے۔ حضرات یہ کیوں کرنی چاہیے؟ دعا انسان کو کیوں کرنی چاہیے؟ دعا کا اتنا اہتمام انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ سے جو بھی مانگا جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، سن کے عطا کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز، یہ بات بارہا مرتبہ ملتی ہے، بار بار یہ ملتی ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی، یا زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے التجا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے لیے بھی دعا کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کروایا کرتے تھے۔ دعا پیارے پیغمبر علیہ السلام سے بھی کروایا کرتے تھے، جیسا کہ آج ہم بھی کرتے ہیں، علماء سے دعا کی التجا کرتے ہیں، صلحاء سے دعا ہم کرواتے ہیں، اپنے بزرگوں سے دعا ہم لیتے ہیں، والدین سے دعا کرنے کا ہم کہتے ہیں۔ بعینی ہی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں علیہ السلام سے بھی دعا کرنے کی درخواست کیا کرتے تھے۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کی نورانی مخلوق ملائکہ جن خوش نصیب بندوں کے لیے دعائے رحمت کرتی ہے، ان کے متعلق، ان امور کے متعلق مختصراً چند ایک گزارشات آپ کے ہوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرات، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، بابرکت لمحات ہے، اور پھر آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، عظمت والا دن ہے، دنوں کا بادشاہ دن ہے، فضیلتوں والا دن ہے۔ اور جمعۃ المبارک کہ جس دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں اللہ سے مانگی ہوئی دعا اللہ ذوالجلال والاکرام ہر حال میں قبول فرماتے ہیں، انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے لمحات، پھر آخری عشرہ گزر رہا ہے، آخری عشرے کی اپنی فضیلت، آخری عشرے کا اپنا مقام، پھر تاک راتوں کے یہ ایام گزر رہے ہیں، ان کی اپنی فضیلت۔ حضرات، اتنی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ، اتنی فضیلتوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے دعا کرے، اللہ سے التجا کرے، یا کچھ ایسے امور کا اہتمام کرے، کچھ ایسے کام سر انجام ہم دے لیں، وہ کام ہم سر انجام دیں گے، اور اس کے صلے میں اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے اللہ سے دعائے رحمت بھی کریں گے، ہمارے لیے استغفار بھی کریں گے، ہمارے لیے ہماری بخشش کی اللہ سے دعائیں بھی کریں گے۔ اور وہ خوش نصیب
کون لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ آغاز میں آپ نے سورہ احزاب کی آیات سماعت فرمائی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، اور یاد رہے یہ حکم بالعموم ہے۔ عام طور پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عام دنوں میں، عام حالات میں، عام ایام میں، معمولات زندگی کے مطابق آپ چلتے آ رہے ہیں۔ عام حالات اور عام ایام میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آپ کو حکم دیا ہے، ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ عام دنوں کی بات ہے، جیڑا کہ رمضان المبارک کے لمحات ہو، رمضان المبارک کے شب و روز ہو، رمضان المبارک کے لیالی النہار ہو، رمضان المبارک کے نہار و لیالی ہو، حضرات رمضان المبارک کے لمحات، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہوں، اور اللہ کا اس فرمان، اللہ کا یہ فرمان، اللہ کا یہ حکم کہ اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ رمضان المبارک میں بالخصوص اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ نے تو یہ عام حالات میں حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ایمانی غیرت، ایمانی جذبے، ایمانی حمیت کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر کرنا ہے۔ صبح و شام کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ هو الذی، اللہ وہی ذات ہے، یصلی علیکم، جو تم پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ تم نے اللہ کا ذکر کثرت سے اس لیے کرنا ہے، صبح شام تمہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی ذات ہے جو تم پہ اپنی رحمت نازل کرتی ہے۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جائے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ ذوالجلال والاکرام مومنین کے لیے بہت زیادہ رحیم ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور جس دن یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، جس دن یہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ، صبح شام کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنے والے لوگ جس دن اللہ سے ملیں گے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تو ان کا لیے سلام ہوگا۔ وعد لہم اجرا کریما، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے بہت ہی عظمت والا، بہت ہی برکت والا، بہت ہی پاکیزہ ترین اجر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حضرات یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، صبح شام اللہ کی تسبیح تم بیان کر لو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر تم بیان کر لو۔ والذی یصلی علیکم، تو اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل فرما دے گا۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ حضرات یہ مختصر سا عمل ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، صبح شام ذکر کرنا ہے، صبح شام اللہ کی تسبیحات بیان کرنی ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اپنی رحمتیں بھی آپ پہ نازل فرمائے گا، اللہ کے ملائکہ، اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے مقرب فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے امور ہیں، چند ایک ایسے امور ہیں کہ جن کا اہتمام
اگر انسان کر لے تو اللہ کے ملائکہ اہتمام کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ انسان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ وہ امور کون سے ہیں؟ آئیے مختصراً سماعت فرمائیے۔ رمضان المبارک کے لمحات میں باقی رہتے ہوئے ان ایام میں ان امور کا اہتمام کیجیے اور فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ٹھہریے۔ سب سے پہلا عمل وہ ہے کہ جس کی بدولت اللہ کے فرشتے انسان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور وہ عمل ہے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ حضرات، گناہ کر لینا، معصیت کر لینا، اللہ کی نافرمانی کر جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، انکار کرنا یہ انسان کی سرگشت میں شامل ہے، اور نافرمانی پہ آ جانا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جلد بازی کی بدولت انسان ایسے اعمال کر جاتا ہے کہ جس سے اللہ کا غضب اس پہ واقع ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ واقع ہو جاتا ہے۔ گناہ کر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، بڑی بات ہے تو یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس کرنا، جرم کرنے کے بعد اعتراف جرم کرنا، جرم کرنے کے بعد معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ گناہ کرنا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد گناہ کی معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، یہ عظمت والی بات ہے، یہ فضیلت والی بات ہے، یہ مقام والی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں الذين يحملون العرش، وہ لوگ، وہ مخلوق کہ جس نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے، ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ، وہ مخلوق، اللہ کے عرش کو تھامنے والی مخلوق، اللہ کے عرش کے ارد گرد رہنے والی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پہ ایمان لانے والی مخلوق ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے وہ مخلوق استغفار کی دعا کرتی ہے، ان لوگوں کے لیے وہ مخلوق استغفار کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز پہ محیط ہے، تیرا علم بھی ہر چیز پہ حاوی ہے، تیری رحمت بھی ہر چیز پہ غالب ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے ہمارے رب، تم معاف فرما ان لوگوں کو، تابو، جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والوں کو، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی اتباع کرنے والے، وقہم عذاب الجحیم، ان کو جہنموں کے عذاب سے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ حضرات، یہ فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، کن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ وہ ایمان والے جو ایمان والے گناہ کرنے کے بعد، احساس گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ پہ اتراتے نہیں ہیں، اپنے گناہ پہ قائم نہیں رہتے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اللہ کے حضور آ جاتے ہیں، تو
توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام کے عرش کو تھامنے والے اور عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے دعا کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب تیری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، تیرا علم ہر چیز پہ حاوی ہے۔ تو ان لوگوں کو جو توبہ کر رہے ہیں، جو تیرے رستے کی طرف آ گئے ہیں، جو تیری طرف رجوع کر لیا ہے، جو تیرے رستے کی اتباع کر رہے ہیں، ان کو تو معاف کر دے، ان کو تم معاف کر دے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، اور ہمارے رب ان توبہ کرنے والوں کو، ان تیرے رستے کے اتباع کرنے والوں کو تو ہمیشہ ہمیش کے باغات میں داخل فرما، ہمیشہ ہمیش کی جنتوں میں داخل فرما۔ حضرات، یہ پہلے قسم کے لوگ، پہلی قسم کے خوش نصیب لوگ کہ جن کے لیے اللہ کے ملائکہ اور وہ ملائکہ، وہ مقرب فرشتے کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے، جو ملائکہ اللہ کے عرش کے ارد گرد ہے، وہ ملائکہ، وہ فرشتے ان خوش نصیبوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو توبہ کر رہے ہیں، جو استغفار کر رہے ہیں۔ حضرات، رمضان المبارک کے لمحات ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، معافیوں کا، عام معافیوں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ لوگ اللہ کی طرف رجوع تو کرے، لوگ اللہ کی طرف آئے تو صحیح، لوگ اللہ کی طرف رجوع تو کرے، اللہ کے راستے کی اتباع تو کرے، توبہ تو کرے، اپنے اعمال جو کر چکے، جو گزر گیا سو گزر گیا، جو ہو گیا تو ہو گیا، جو اعمال سر انجام دیے جا چکے، اب کیا ہے، اللہ کی طرف آپ رجوع کر لیجئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیجئے، اپنے جرائم پہ اللہ سے توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے گا۔ اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کے مقرب فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت بھی کرتے رہیں گے، آپ کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہیں گے، آپ کے لیے دعائے بخشش بھی کرتے رہیں گے۔ اور آگے چلیے، دوسری قسم کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کی یہ نورانی مخلوق دعا کرتے ہیں۔ حضرات، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ نے تو اپنی رحمت بھیجنی ہے۔ اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق ان کے لیے دعائے رحمت کرتی ہے۔ اور رمضان المبارک کے یہ لمحات ہے کہ جب تزکیہ نفس ہوتا ہے، جب تزکیہ نفس ہوتا ہے، جب نفسوں کو پاک کیا جاتا ہے، جب اپنے آپ کو پاک کیا جاتا ہے، کہ احتساب کیا جاتا ہے، گناہوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں کرنے والا ایک اہم کام یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے لیے اپنے تزکیہ نفس کا اہتمام کرنا ہے، وہیں پہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے اہم ہے کہ اپنا تزکیہ نفس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی بھی فکر کیجئے، اس کو بھی دعوت دیجئے، اس کو بھی فکر کا احساس دلائیے، اس کا بھی تزکیہ نفس کیجئے، اس کو بھی بھلائی کی طرف لے کے آئیے، اس کو بھی خیر کی طرف کھینچ کے لے کے آئیے۔ وہ جو گناہوں کی دلدل میں پس رہا ہے، وہ جو معصیتوں میں ڈوبا ہوا ہے،
وہ جو اللہ کی معصیتوں میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے دل پہ زنگ لگ چکا ہے، جس کے دل پہ تالا لگ چکا ہے، جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس کو بھی بھلائی کی دعوت دیتے ہوئے، خیر کی دعوت دیتے ہوئے گناہوں سے نکالنے کی کوشش کیجئے۔ جہاں پہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اپنے بھائی کے کو بھی نماز ادا کرنے کا کہیے۔ جہاں پہ آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے، کوشش کیجئے اپنے بھائی سے بھی ایسا کام کروائیے کہ جس کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے دل میں لگے ہوئے زنگ کو نکال باہر پھینکے، اس کے دل پہ لگائے ہوئے تالے کو کھول دے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اندھیروں سے نکالتے ہوئے روشنیوں کی طرف لے آئے۔ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کام اتنی عظمت والا ہے، یہ کام اتنی فضیلت والا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نیکی کی طرف لے کے آنا، بھلائی کی طرف لے کے آنا، اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آنا اتنی عظمت والا کام ہے کہ اللہ بھی اس پہ اپنی رحمت بھیجتا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی اس پہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی حجرها، حتی النملۃ فی حجرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے، ان اللہ و ملائکتہ، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے، وحد السماوات اور آسمانوں کی مخلوقات، والارضین اور زمینوں کی مخلوقات۔ زمین کا لفظ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہاں پہ استعمال نہیں کیا، بلکہ زمینوں کا لفظ استعمال کیا ہے، زمینوں کی گہرائیوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں، زمینوں کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوقات کا ذکر کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کسی کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آنا، کسی کو گناہ سے نکال کے نیکی کی طرف لے کے آنا، کسی کو جرم سے نکال کے اعمال صالحہ کی طرف لے کے آنا، کسی کو خیر کی طرف لے کے آنا، کسی کو بھلائی کی طرف لے کے آنا اتنی عظمت والا کام ہے، اتنی فضیلت والا کام ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے، وحد السماوات اور آسمانوں کی مخلوقات، والارضین اور زمینوں کی مخلوقات، حتی النملۃ فی حجرها، یہاں تلک کے ایک چیونٹی فی حجرها جو اپنے بل میں ہے، جو اپنے حجرے میں ہے، وحتی الحوت اور یہاں تلک کے ایک مچھلی جو سمندروں کے پانیوں میں تیر رہی ہے، لیصلون، اس کے لیے دعائیں رحمت کر رہی ہے، اس کے لیے اس شخص کے لیے دعائیں رحمت کر رہی ہے، علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف لا رہا ہے، جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان ہے، اور اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے، اللہ بھی اس پہ، اللہ کے فرشتے، آسمان اور آسمانوں کی مخلوقات، زمین اور زمینوں کی مخلوقات، جہاں تلک کے اپنے بھل میں موجود ایک چیونٹی اور پانی میں موجود ایک مچھلی تلک اس شخص کے لیے، اس خوش نصیب کے لیے بھلائی کی، خیر کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ جو شخص لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے رہا ہے، جو شخص لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے، حضرات یہ خیر کی تعلیم دینا، یہ بھلائی کی تعلیم دینا اتنی فضیلت والا کام ہے۔ مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، ایک اور عمل، مختصر سا عمل جس کی بدولت فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے مصلی پہ ہی موجود رہنا ہے۔ دیر
جائے نماز پہ بیٹھے رہنا ہے، یہ عمل اتنا عظمت والا ہے، یہ عمل اتنا فضیلت والا ہے۔ اور حضرات آج کا رمضان المبارک کے لمحات بابرکت لمحات ہے، سعادت والے لمحات ہے، اور اوپر سے اتفاق کی بات اللہ نے فرصت عطا کر رکھی ہے، چاہے وبا کی صورت میں ہے، چاہے آزمائش کی صورت میں ہے، اللہ نے گھروں پہ بٹھا رکھا ہے، کاروبار سے جان چھڑا رکھی ہے۔ حضرات ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو غنیمت جانیے، نماز ادا کیجئے، نماز ادا کرنے کے بعد دیر تک اپنی جائے نماز پہ بیٹھے رہیے، اپنے مصلی پہ بیٹھے رہیے۔ اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یقولون اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ اللہم تب علیہ ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث فیہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص جب نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد وہ اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے الذی صلی فیہ، کہ جس جگہ پہ اس نے نماز ادا کی تھی، اپنی جائے نماز پہ ہی وہ تشریف رکھتا ہے، اپنی جائے نماز پہ ہی وہ بیٹھا رہتا ہے۔ یقولون، تو فرشتے یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس شخص کو بخش دے، اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما، ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث فیہ۔ اور فرشتے اس وقت تک انسان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک انسان کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، یا جب تک انسان کا وضو قائم رہتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد وہ مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، چاہے ذکر و اذکار نہ بھی کرے، چاہے خاموشی کے ساتھ ہی بیٹھا رہے، جب تک وضو قائم ہے، اپنے مصلی پہ موجود ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے مصلی پہ بیٹھا ہے، اللہ کے ملائکہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ مختصر سا عمل سماعت فرمائیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کی عیادت کرنے والا شخص، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتے، اگر اس نے صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اس شخص کے لیے عیادت کرنے والے شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اگر اس نے شام کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے، شام سے لے کر صبح تک اللہ ذوالجلال والاکرام 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور ایک انتہائی خوبصورت عمل، اتنا پیارا عمل، اتنا محبوب عمل اور اتنی فضیلت والا عمل کہ جس کی بدولت اللہ کے ملائکہ انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرشتے بھی اللہ پہ درود، اللہ بھی پیارے پیغمبر پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو بھی حکم دے رہا ہے تم بھی میرے محبوب پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علیہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جو بھی مسلمان مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے، جو بھی مسلمان مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے الا صلت علیہ الملائکہ، تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں جس نے مجھ پہ درود بھیجا ہے۔ انسان مجھ پہ درود بھیجتا ہے، مسلمان شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے، تو اس درود کی بدولت، اس درود کی برکت سے اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقرب فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق حضرات ملائکہ انسان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے بخشش کرتے ہیں۔ اور آخری بات سماعت فرمائیے، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک عمل ایسا ہے کہ جن کے کرنے کی بدولت اللہ کے ملائکہ انسان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے؟ آئیے حدیث سماعت فرمائیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل آمین فلک بمثلک۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، دعوت المرء المسلم لأخیہ، مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا، بظاہر الغیب، اس کی غیر موجودگی میں، یعنی مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، مستجابۃ، اللہ ذو الجلال والاکرام ایسی دعا کو لازماً قبول فرماتے ہیں، اور دعا کرنے والے کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں، عند رأسہ ملک الموکل، اور دعا کرنے والے کے سر پہ اللہ ذو الجلال والاکرام ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں، جو کہتا ہے اس شخص کے لیے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے ان کی غیر موجود میں دعا کر رہا ہے، اور وہ جب بھی دعا کرتا ہے، جو بھی کلمہ وہ کہتا ہے اپنے بھائی کے لیے، جو بھی وہ دعا مانگ رہا ہے، فرشتہ اس دعا کے آمین بھی کہتا ہے، اور آمین کے ساتھ ساتھ وَلَكَ بِمِثْلِكَ، وَلَكَ بِمِثْلِ بھی کہتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اس کی دعا اپنے بھائی کے حق میں قبول فرما، اور یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی وہ چیز عطا فرما۔ حضرات، آج وبا کا دور ہے، آج وبا کے ایام ہے، آج آزمائش کے ایام ہے، آج دنیا وبا میں مبتلا ہے، آزمائش میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے۔ انسان نے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس وبا سے ہماری جان چھڑائے، اللہ اس آزمائش سے ہمیں نکالے۔ جہاں پہ اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں بھی اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ تو حضرات، اس کی بدولت اللہ ذو الجلال والاکرام کے ملائکہ آپ کے لیے دعائے رحمت کریں گے، آپ کے لیے دعائے بخشش کریں گے۔ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام رمضان المبارک کی برکت سے اہل اسلام، مسلمان عالم اور پوری کی پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اس آزمائش سے باہر نکالے، رمضان المبارک میں کیے ہوئے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور ان امور کا اہتمام کے ساتھ ان امور کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جن کی بدولت اللہ کے ملائکہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ان امور کو جاری و ساری رکھیے، یقیناً جاری و ساری آپ رکھیں گے، ہمیشہ اللہ کے مقرب فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذو الجلال والاکرام ہمیں ملائکہ کی دعاؤں کا مستجب بنا، ہمیں ملائکہ کی دعاؤں کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔